الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسوله الكريم خير المبشرين والمنذرين شفيع المسلمين المخاطب طه وياسين النبي المعين والرسول المصدق بالقول. الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من لعنة يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فلما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. عزیزان محترم برادران ایمانی، بڑی مشہور و معروف آیت جس کو کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کر کے اپنے وجود کو شرف بخشا. اس آیت کو آئے بلغ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے اپنے رسول کے لیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ پہنچا دو. فإن لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فلما بلغت رسالتہ، تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ. واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے. عزیزان محترم، آپ دیکھیں قرآن مجید، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ محمد و آل محمد کی قصیدے کی کتاب کا نام. آپ شروع سے لے کر والناس تک قرآن کو پڑھ جائیے، سرکار کی ادائیں قرآن میں موجود ہیں. ہر عمل پیغمبر اسلام کا موجود ہے. ہر عمل جو ہے اہل بیت اطہار کا موجود ہے. اگر زلفوں پر نگاہ پڑ گئی تو کہا واللیل. اگر نبی نے چادر اوڑھ لی تو کہا یا مزمل. اگر چادر لپیٹ لی تو کہا یا مدثر. کبھی کہا طٰہٰ، کبھی کہا یاسین. یعنی پیغمبر کی ہر ادا اللہ کو اتنی پسند ہے کہ ہر ادا سے پکارا پیغمبر کو اللہ نے کلام پاک کے اندر. لیکن یہ واحد ایک آیت ایسی ہے جس میں پروردگار عالم تاکیدی حکم جاری فرما رہا ہے. یہاں نہ مزمل کہا، نہ مدثر کہا، نہ طٰہٰ کہا، نہ یاسین کہا، بلکہ کیا کہا؟ یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول، بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دو لوگوں تک جو کچھ کہ تمہارے رب کی طرف تم پر نازل کیا گیا. فإن لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فلما بلغت رسالتہ، تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دی. یہ کب کہا جا رہا ہے؟ جب پیغمبر نمازیں پہنچا چکے، پیغمبر امت کو روزے کے طریقے سکھا چکے، پیغمبر حج کے ارکان بتا چکے،
پیغمبر زکوٰۃ دینے کا طریقہ بتا چکے، مکمل دین پہنچا چکے پیغمبر۔ اس کے بعد حج آخر ہے پیغمبر خدا کا، اور غدیر کے میدان میں جب سرکار پہنچے ہیں تب حکم ہو رہا ہے کہ فلما بلغتا رسالتہ، آپ نے کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ جیسے کہ کوئی ایک ڈی ایم اپنے ماتحت سے کہے کہ بھئی سب کچھ تم نے کیا ہے، ایک ایس ڈی ایم سے کہے کہ بھئی تم نے کیا سب کچھ ہے لیکن یہ کام نہ کیا، تو گویا کوئی کام نہ کیا۔ معلوم ہوا نمازیں پہنچا دی سرکار نے، روزے پہنچا دیے سرکار نے، حج کا ارکان بتا دیے پیغمبر خدا نے، لیکن اگر یہ ایسا اہم کام ہے کہ نماز اس کے مقابلے میں ہے، یعنی سارے کے سارے دین کے پیغام پر پانی پھرا جا رہا ہے، اگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ پہنچائی فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا فَلَمَّا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اب دیکھ لیں کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، صلوات بھیجے محمد تاکیدی حکم نازل ہوا کس مقام پر؟ غدیر خم کے مقام پر۔ غدیر عرب میں اس مقام کو کہتے تھے اس زمانے میں کہ جب تمام برسات کا پانی ایک جگہ اکٹھا ہو جائے، اس جگہ کی بڑی اہمیت تھی۔ اس جگہ پر دوسری اہمیت یہ تھی اس مقام کی کہ اس مقام سے تمام دوسرے مقامات کے راستے کھلتے تھے۔ تو اس مقام پر حج اکبر، حج آخر، پیغمبر نے اس کے بعد کوئی حج نہیں کیا، دنیا سے وفات کر کے گئے۔ آخری اور پہلا حج ہے نبی کا، اور جب غدیر خم کے میدان میں آ گئے تو اب حکم ہو رہا ہے کہ فلما بلغتا رسالتہ، اگر یہ نہ کیا فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر ایسا نہ کیا فلما بلغتا رسالتہ، تو گویا کار رسالت ہی انجام نہ دیا۔ اب پیغمبر تپتے صحرا کے اندر، جلتی دھوپ کے اندر مسلمانوں کو اکٹھا کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، سلمان فارسی صحابی رسول رحمت اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، آج دنیا بتائے، دنیا ہم پر اعتراض کرتی ہے صحابہ کو نہیں مانتے، ہماری جان قربان صحابہ کے اوپر جناب سلمان فارسی جو اہل بیت کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں۔ نبی کریم ارشاد فرما رہے ہیں، سلمان جاؤ لوگوں سے کہو کہ جو آگے بڑھ گئے وہ پیچھے آئیں، جو پیچھے رہ گئے وہ ان کا انتظار کیا جائے۔ اب سلمان کہتے ہیں حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ اب یہ لوگ پوچھتے تھے حیا علی خیر العمل کہاں سے آیا؟ کہ حیا علی خیر العمل وہ یادگار ہے عزیزو، آج ہمارے اذان میں کہا جاتا ہے غدیر خم کے میدان کی یادگار قیامت تک باقی رکھنے کے لیے آج ہمارے ائمہ نے ہمیں بتایا کہ جب اذان کہو سلمان فارسی صحابی رسول کی تعصی کرتے رہنا۔ کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ ارے ہم صحابہ کو ایسا مانتے ہیں کہ کل میدان غدیر میں صحابی رسول نے کہا حیا علی خیر العمل، آج ہم قیامت تک یہ کہتے رہیں گے حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل، حیا علی خیر العمل۔ ایک صاحب نے پوچھا مجھ سے، دیکھیے ہے تو ایک مزاحیہ بات لیکن مجھے نہیں کہنے دی، کہا ایک اس نے چٹکی لیتے ہوئے ابھی فی الحال علی گڑھ میں تو کچھ دن سے رہ رہا ہوں، کہنے لگے صاحب آپ کا یہ بہت تعریفیں کی، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، کوئی جاہل واہل نہیں تھے، کہنے صاحب آپ کے ہاں اذان جو ہے اس میں یہ حیا علی خیر العمل کون صاحب ہے؟ میں نے کہا آپ کو نہیں پتا؟ میں الصلاۃ خیر میرے نوم کے شوہر کا نام ہے، صلوات بھیجے محمد اعتراضات بہت ہوتے ہیں۔ تو اب پیغمبر نے ایسے جب جلتی دھوپ کے اندر، تپتے صحرا کے اندر صحابہ اکرام کو روکا، اور آپ نے کجاووں کا ممبر جو ہے بنایا۔ اس کے بعد آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد میں پیغمبر نے فرمایا کہ مسلمانوں میں تمہارے نفوس کے اوپر اولا بے تصرف ہوں، تمہارا مولا ہوں، تمہارا آقا ہوں،
सब ने कहा भले भले, बेशक बेशक। एक मर्तबा रसूलुल्लाह ने मौला अली को दोनों बाजू पकड़कर मिंबर से उठाया, फरमाया मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला है। गदीर खुम में ऐलान कर दिया, अगर रसूल को अपना कोई मौला मानता है तो अली को बिला फजल मानना पड़ेगा। सलवात भेजे बर मोहम्मद वाले। मोहतरम, आपने मौला अली की शुजाअत के बड़े चर्चे सुने हैं। बेशक अली से बड़ा कोई शुजा नहीं, बेशक अली से बड़ा बहादुर नहीं, दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन मेरे रसूल की ताकत का भी आप अंदाजा लगा लीजिए, सरकार दो आलम ताजदार मदीना की भी ताकत का अंदाजा लगा लीजिए। जिस दरे खैबर को 2 उंगलियों से अली जैसा, यानी 80 आदमी, 40 आदमी एक तरफ और 40 आदमी दूसरे तरफ, 80 आदमी दरे खैबर को बंद करते हो और खोलते हो, मेरे मौला अली ने 2 उंगलियों से उसको उठा कर फेंक दिया। लेकिन रसूलुल्लाह की ताकत देखिए, उस अली को दोनों बाजू पकड़कर फरमाया मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला। रसूल की ताकत देखिए कि फातह खैबर को 2 उंगलियां, जिसने दरे खैबर को उखाड़ कर फेंक दिया 2 उंगलियों से, उसको रसूल ने फूल की तरह मैदान गदीर में मुसलमानों को दिखा दिया कि मेरे बाद अगर कोई है तो ये अली है, मेरे बाद बिला फजल अली है। अगर जो बिला फजल अली को मानता है बस वही का निजात का रास्ते पर गामजन है। अजीजों, यही हमारी तकरीरें हैं, यही हमारी मजालिस हैं, क्योंकि अली के हक को भी ख़त्म किया गया, फ़ज़ाइल अली को मिटाया गया, फ़ज़ाइल अली को पूरी तरीके से हुकूमतें मिट गई, लेकिन अली के फ़ज़ाइल आज भी मौजूद हैं। अजीजों, आप देखें कि इसी तरह से माविया के दरबार में लोग बैठते थे, मिंबर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लकड़ी के ढेर के ऊपर एक आदमी बैठता था। 70 साल तक 70,000 मिंबरों से अली के फजाइल के बजाय अली के ऊपर गालियां दी जाती थी। माविया के ज़माने में तारीख है अजीजों, न तारीख शिया होती है, न सुन्नी होती है, न हिंदू होती है, न मुसलमान होती है। तारीख में ये लिखा है 70,000 साल तक अली को गालियां दी जाती थी। मैं आज पूछना चाहता हूँ कि वो 70,000 खतीब कहाँ चले गए? अपनी अपनी कब्रों में जिल्लत का कफन ओढ़कर कीड़े मकोड़ों की जो है खुराक बन गए। लेकिन जो मिंबर गदीर से हमें मिला था अजीजों, वो मिंबर आज भी बाकी है, सामईन आज भी बाकी है, साकिर आज भी बाकी है, अली के फजाइल आज भी बाकी है और इंशाअल्लाह क़यामत तक बाकी रहेंगे। सलावत भेजे बर मोहम्मद। अली ने मन कुन तो मौला अली को बताया, रसूलुल्लाह ने कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला। सब ने कहा बखिन बखिन, सब अली के चाहने वाले दिखाई दे रहे हैं। एक निकला जिसका तारीख ने नाम लिया हारिस बिन नहमान फैरी, आकर कहता है ए रसूल, या रसूलुल्लाह ये बताइए कि आपने अल्लाह को एक बताया, हमने तस्लीम कर लिया, अपने को आपने रसूल बताया, हमने मान लिया, लेकिन ये अली को जो आपने मौला करार दिया है ये अपनी जानिब से दिया है या अल्लाह का हुक्म है? पैगम्बर ने फरमाया कि मैं तो कुछ बोलता ही नहीं, वमा यंतकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यन युहा, मेरे कामों दहन के ऊपर तो मोहर लगी हुई है, मैं बगैर वही के कोई बात नहीं कहता। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा नबी से पुष्ट फेर कर कहता है, घोड़े के ऊपर सवार था, आसमान की तरफ मुंह उठाकर मलून कहता है पहला अली का दुश्मन है। अजीजों, गदीर के मैदान में पहला दुश्मन मारा जा रहा है, मुतवज्जे रहिए मेरे सामने, सलवात भेजे पहले तो मोहम्मद। पहला अली का दुश्मन
واصل جہنم ہو رہا ہے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کہتا ہے اللہ تیرا نبی اگر سچا ہے تو میرے اوپر تو عذاب نازل فرما. یہ اس کے دہن سے نکلنا تھا کہ آسمان سے ایک پتھر آیا, سرے نجس پر پڑ کر نیچے سے نکل گیا. یہ پہلا دشمن علی ہے جو میدان غدیر میں ڈھیر ہو رہا ہے. عزیزان محترم آپ دیکھیں قرآن نے اس کو نقل کیا, سائل سائل بعذاب واقع للکافرین لہو لیسا لہو دافع. جب ایک سوال کرنے والے نے اس رب سے اپنے اوپر سوال کیا جو اکثر کافروں کے اوپر عذاب نازل ہوتا رہتا ہے. عذاب نازل ہوا, کس کے اوپر نازل ہوا؟ صحابی رسول ہے, تازہ حاجی ہے, نبی کے ساتھ حج کر کے آیا ہے, نبی کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا ہے, نبی کے ساتھ روزے رکھ رہا ہے, سب کچھ ہے, لیکن ولایت علی دل میں نہیں ہے. عزیزو صحابی اتنا فائدہ پہنچا سکی, نہ نمازیں نہ فائدہ پہنچا سکی, نہ روزے نہ فائدہ پہنچا سکے. معلوم یہ ہوا کہ دل میں علی کی ولایت ہے تو نماز بھی فائدہ پہنچائے گی, روزہ بھی فائدہ پہنچائے گا, صحابیت بھی فائدہ پہنچائے گی. لیکن اگر دل خالی ہے علی کی ولایت سے تو نہ نماز کام آئے گی, نہ روزہ کام آئے گا, نہ حج کام آئے گا. صلوات بھیجے پر لوگ کہتے ہیں ارے صاحب ہر سال طرح کی بات ہے. کوئی کہتے ہیں صاحب 2 شہزادوں کی جنگ, خدا کی قسم امام حسین علیہ السلام کی یہ قربانی وہ قربانی کہ اگر کائنات میں امام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو انسانیت ہی ختم ہو جاتی, کوئی رشتہ باقی نہیں رہتا. عزیزوں سارے رشتے یزید پامال کر رہا تھا, جس کے ہاں محرم اور نہ محرم کا کوئی فرق ہی نہ ہو. ایسا بادشاہ اور ایسا بادشاہ جو اپنے کو مسند خلافت کے اوپر گامزن کہتا ہو, ایسا خلیفہ کہ جو تمام اسلام کے قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہو, قرآن کی عظمت کو ختم کر رہا ہو. اگر آج لا الہ الا اللہ باقی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے باقی ہے. اگر آج قرآن باقی ہے تو امام حسین علیہ السلام کی ذات سے باقی ہے. اگر حسین کی قربانی نہ ہوتی تو خدا کی قسم آج نہ اسلام ہوتا, نہ ایمان ہوتا, نہ انسان کا کوئی قانون ہوتا. تمام قانون انسانیت کو پامال کرنے والے کا نام یزید ہے. اسلام کو تو ختم کر ہی رہا تھا, اسلام کے قانون کو تو مٹا ہی رہا تھا, بلکہ انسانیت کے قانون کو بھی وہ پامال کر رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے وہ قربانی دے کر دنیا کو بتا دیا کہ دیکھو تعداد میں کثرت چاہے جتنی ہو, کثرت و قلت نہیں دیکھی جاتی. صرف 72 نفوس ہیں, اس طرف پوری دنیا کی طاقت ہے, لیکن امام حسین تنو تنہا ہے. آج کچھ یزیدی ایجنٹ کہتے ہیں کہ 2 شہزادوں کی جنگ تھی, 2 شہزادوں کی جنگ تھی. معاذ اللہ 2 شہزادیوں کی جنگ نہیں تھی, بلکہ حق اور باطل کا معرکہ تھا, دھرم اور ادھرم کی لڑائی تھی. یہ آواز جہاں جہاں جا رہی ہے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا کی جنگ دھرم اور ادھرم کی لڑائی ہے. دیوتاؤں اور راکشسوں سے یدھ ہوا تھا کربلا کے اندر. آج پوری دنیا کو امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آ جانا چاہیے, اس لیے کہ دنیا جو ہے مضمحل ہے, پریشان ہے. اگر نجات چاہتی ہے دنیا, کسی بھی مذہب و ملت کا آدمی اگر چاہتا ہے کہ زندگی صحیح طریقے سے بسر ہو تو وہ امام حسین علیہ السلام کے دروازے پر آ جائے. اگر نجات چاہتا ہے انسان تو حسین کے دروازے پر ملیں گے. آپ دیکھیں 2 شہزادوں کی جنگ نہیں, 3 شخصیتیں کربلا میں وہ ہیں کہ اگر کوئی منصف مزاج اس تاریخ اسلام کو پڑھے تو خدا کی قسم برجستہ یہ کہہ اٹھے گا کہ حق و باطل کی لڑائی. پہلی شخصیت کا نام ہے جناب وہب کلبی. یعنی جناب وہب کلبی مسلمان نہیں ہے,
عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب اگر دو شہزادوں کی جنگ تھی، وہ بھی نام نہاد اپنے کو مسلمان کہتا تھا یزید، مولا حسین بھی، تو اب یہ بتائیے کہ دو شہزادوں کی ایک مذہب کی لڑائی میں دوسرے مذہب کا آدمی کیوں آئے گا؟ حضرت وہب کلبی کا ادھر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق و باطل کا معرکہ تھا۔ دوسری شخصیت کا نام ہے حضرت حر۔ حر کون ہے؟ اعلیٰ افسر ہے یزید کی فوج میں۔ ادھر بھوک ہے، پیاس ہے، ادھر قتل کا بالکل طے شدہ بات ہے کہ جتنے ادھر امام حسین علیہ السلام کی طرفدار ہیں، حسین کے طرفدار ہیں، وہ لازمی قتل ہوں گے۔ لیکن حر ہے کہ جو فوج یزید میں 1000 سپاہیوں کے اوپر اعلیٰ افسر ہونے کے بعد یزید کی اس حکومت کے اوپر ٹھوکر مار کر بتا رہا ہے کہ دیکھو حق یہ ہے، حسین کے ساتھ حق ہے، باطل کا یزید ہے۔ یزید کا ٹھوکر مار کر حر رہائی نے بتا دیا کہ حق ادھر ہے اور باطل یزید کی طرف ہے۔ تیسری شہادت ہے حضرت امام حسین کے فرزند ارجمند حضرت علی اصغر کہ جس کے 6 مہینے کی عمر میں ہی ظالم نے ہاتھ اٹھایا۔ دنیا کی انسانیت لرزہ پر اندام ہے کہ آج دنیا کا کوئی انسان جو ہے 6 مہینے کے بچے کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ یزیدی فوج کے کیسے درندے تھے کہ جنہوں نے حسین کے 6 مہینے کے بچے کو بھی شہید کر دیا۔ یعنی ان ملاعین نے یہ بتا دیا کہ اہل بیت اطہار کو نیست و نابود کرنا چاہتے تھے، لیکن حق جو ہے وہ ہمیشہ آشکار ہو کر رہتا ہے۔ آج یزید کا نام گالی بن گیا، لیکن حسین آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ وہب کلبی کون ہے؟ یہ وہ دولہ ہے جو شہید ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا قافلہ ہے، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ چل رہا ہے، پیچھے پیچھے یہ بھی جا رہے ہیں۔ کون ہے؟ وہب ہے، ان کی ایک ماں ہے اور ابھی تازہ شادی ہوئی ہے، بیوی کو لے کر آ رہے ہیں۔ 3 افراد پر مشتمل ہے یہ قافلہ۔ امام حسین علیہ السلام کے قافلے کو دیکھا مادر وہب نے رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بیٹا وہب، یہ کس مظلوم کا قافلہ ہے؟ اس قافلے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کچھ بیویاں ہیں، اس تپتے صحرا میں، اس جلتی دھوپ کے اندر، اس موسم گرما میں یہ آخر کیوں سفر کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بیٹا؟ ذرا معلوم کرو جا کر یہ کس کا قافلہ ہے، یہ کس مظلوم کا قافلہ ہے کہ جو اس تپتی دھوپ کے اندر چل رہا ہے۔ ایک مرتبہ وہب کلبی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے قریب آئے اور پوچھا کہ یہ کس کا قافلہ ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ فرزند زہرا، جناب رسول خدا کا نواسا، فاطمہ کا نور نظر اپنے مدینے کو چھوڑ کر چلا ہے، جہاں ظالموں نے اپنے وطن میں نہ رہنے دیا۔ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں چل رہے ہیں جہاں تقدیر لے جائے۔ ایک مرتبہ وہب نے آ کر اپنی مادر سے کہا، اے مادر گرامی، آخری نبی کا نواسا ہے جو اس میدان اس سختی دھوپ کے اندر سفر کر رہا ہے، جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ بس ایک مرتبہ وہب کی ماں نے کہا، بیٹا ارے اسی آخری نبی کے نواسے کا دامن تھام لو، جہاں جہاں یہ چلے وہاں ہم بھی چلیں گے۔ بس امام حسین علیہ السلام کا قافلہ، آج 2 محرم ہے نا عزیزو، آج کی تاریخ بڑی اہم تاریخ ہے۔ ارے کرب و بلا کے اندر حسین کا قافلہ وارد ہوا ہے۔ حسین وارد کربلا 2 محرم کو ہوئے۔ وہب کلبی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں وارد ہوئے، مولا حسین کے ہاتھوں پر بیعت کی، کلمہ توحید زبان پہ جاری کیا، یہاں تک کہ وقت آگے بڑھتا رہا۔ روز عاشورہ آیا، وہب کی ماں نے کہا،
اے بیٹا میں غیر سیدانی ہوں، ایسا نہ ہو جائے کہ فرزند زہرا مارا جائے اور تو زندہ رہے۔ اے میرے لال، ارے حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کر دے۔ بس بہب جو ہیں مولا حسین کے قریب آئے، عرض کی آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں بہب ارے میں یہ نہیں چاہتا کہ تیری ابھی شادی ہوئی ہے تو میدان میں جا کر شہید ہو جائے۔ اپنی ماں سے اجازت کہا، ماں نے مجھے اجازت دی ہے کہ فرزند زہرا کے اوپر جان نثار کر دے۔ ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے اجازت دی، وہب قلبی خیمے کے اندر تشریف لائے، ماں سے کہا ہے مادر گرامی آقا نے مجھے مرنے کی اجازت دے دی۔ جناب وہب قلبی میدان کارزار میں پہنچے، بلا کا جہاد کیا، بہت سے ناباکاروں کو واصل جہنم کیا، لوٹ کر جنگاہ سے واپس آئے۔ دو ہی شہید ہیں کربلا کے جو میدان کارزار سے واپس ہوئے ہیں، ایک حضرت علی اکبر ہیں، دوسرے وہب قلبی ہیں۔ جیسے ہی وہب قلبی آئے زخموں سے چور ہیں، خون بہ رہا ہے، خون بہ رہا ہے، جسم کے اندر بہت کافی زخم ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں مادر گرامی ارے تم مجھ سے راضی ہو گئی؟ فرمایا منہ پھیر کے مانے، اے بیٹا ارے جب تک تو فرزند زہرا پہ اپنی جان نثار نہ کر دے گا اس وقت تک میں تجھے معاف نہ کروں گی۔ ایک مرتبہ جناب وہب قلبی آگے بڑھے، خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ مادر کے زوجہ نے دامن کو تھام لیا۔ مادر گرامی نے دیکھا، کہا بیٹا ارے عورتوں کی باتوں میں مت آنا، جا کر حسین پر جان فدا کر دے۔ ایک مرتبہ زوجہ نے کہا، اے آقا اے میرے سرتاج، میں آپ کو جنگ جانے سے روک نہیں رہی، جنگاہ میں جانے سے روک نہیں رہی، مگر چند میری کچھ باتیں ہیں جو آقا حسین سے لے جا کر بات کر لیجئے۔ مولا حسین کے پاس وہ مومنہ آئی، ایک مرتبہ مولا نے فرمایا اے مومنہ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا مولا ارے وہب کے سامنے ایک وعدہ کیجئے کہ وہب سے پہلے میں جنت میں جاؤں گی۔ ایک مرتبہ جنت کے سردار نے ارشاد فرمایا ارے مومنہ ارے تو کیوں شک کر رہی ہے؟ میں حسین ضمانت دیتا ہوں کہ وہب سے پہلے تو جنت میں جائے گی۔ ایک مرتبہ وہ مومنہ کہتی ہے آقا ارے ان کی یہ جنگ میں جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، ایک تمنا میری یہ ہے کہ مجھے اپنی بہنوں اور بیٹیوں میں خیموں میں پہنچا دیجئے تاکہ میرا پردہ باقی رہے۔ ایک مرتبہ حسین کا سننا تھا، حسین نے بآواز بلند کیا، فرمایا اے مومنہ ارے تجھے یہ یقین ہے کہ میری شہادت کے بعد